آج ہم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی ایک بہت ہی مختصر تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ بظاہر تو کسی کے خط کا جواب لگتا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ اسے پڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں ہے، شاید ہم سب کے لیے لکھا گیا ہے۔ جی، خاص طور پر آج کے دور کے لیے، جہاں معلومات کا ایک سیلاب ہے، ہر کوئی ماہر ہے، لیکن پھر بھی ایک عجیب سی بے چینی ہے، ایک بے سمتی کا احساس بہت عام ہے۔ بالکل، اور یہ تحریر اسی بے چینی کی نبض پر ہاتھ رکھتی ہے۔ اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ مسئلے کی تشخیص وہاں کرتی ہے جہاں ہمارا دھیان کبھی جاتا ہی نہیں۔ ہم اپنی پریشانیوں کی وجہ باہر کی دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، حالات میں، لوگوں میں۔ صحیح۔ لیکن یہ تحریر کہتی ہے کہ ذرا رک کر اپنے اندر جھانکو، شاید مسئلہ کہیں اور ہے، اور آغاز ہی اتنا چونکا دینے والا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، آپ میں احساس کمتری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، علم تھوڑا اور تجربہ زیادہ۔ جب میں نے یہ پہلی بار پڑھا تو میں رک گیا۔ احساس کمتری نہیں ہے، یہ تو ہمارے دور کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ علم تھوڑا اور تجربہ زیادہ، مطلب اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ تو تعریف لگ رہی ہے، شکایت نہیں۔ چلیں اسی غتی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہیں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ مصنف جس شخص سے مخاطب ہیں وہ غالباً خود کو کمتر سمجھ رہا ہے، محروم، مظلوم۔ جی، لیکن مصنف اس کی کیفیت کو آپ کہہ لیں کہ یکسر مسترد کر دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ تمہارا مسئلہ احساس کمتری نہیں، کچھ اور ہے۔ اور وہ وجہ اتنی غیر متوقع ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ کہتی ہیں، آپ نے بزرگوں کا کہنا اکثر نہیں مانا، جس کی وجہ سے آپ کے دل میں اس طرح کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ کہ میں نے کالج کے زمانے میں اپنے والد کی کسی بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ یہ تعلق جوڑنا آج کے دور میں، جہاں انفرادیت کا تصور بہت مضبوط ہے، یہ بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوگا۔ بالکل مشکل ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے پورے جدید طرز فکر کو چیلنج کرتا ہے۔ لیکن یہاں بزرگوں کا کہنا نہ ماننے کا مطلب شاید صرف یہ نہیں کہ آپ نے لفظی طور پر کسی حکم کی نافرمانی کی۔ اچھا؟ اس کا گہرا مطلب ہے روایت سے، تجربے سے اور نسل در نسل منتقل ہونے والی حکمت سے خود کو کاٹ لینا۔ واہ! جب انسان ہر چیز کو اپنی عقل اور محدود تجربے کی کسوٹی پر پرکھنے لگتا ہے، جی۔ اور ان لوگوں کے مشورے کو رد کر دیتا ہے جو زندگی گزار چکے ہیں، تو وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ اور یہی اکیلا پن اندر سے اسے کھوکھلا کرتا ہے، جسے وہ غلطی سے احساس سے کمتری سمجھ بیٹھتا ہے۔ واہ! یعنی یہ ایک طرح کا روحانی اور نفسیاتی خلا ہے جو رہنمائی کو مسترد کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا صرف سب کی باتیں ماننا شروع کر دیں؟ نہیں، اتنا سادہ بھی نہیں۔ مصنف فوری طور پر ایک بہت ہی عملی اور ٹھوس قدم بتاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، آپ والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے تعلقات خوشگوار بنا لیں۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ جی۔ روحانی اصلاح کا آغاز کسی خانقاہ یا کتاب سے نہیں، بلکہ آپ کے اپنے گھر سے ہو رہا ہے۔ بالکل، ان رشتوں سے جنہیں ہم اکثر سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں۔ صحیح۔ پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کی بنیاد، آپ کے قریبی رشتے ہی ٹھیک نہیں، تو باہر کی دنیا میں سکون اور کامیابی کیسے ملے گی؟ یہ پہلا قدم ہے، اپنی جڑوں کی طرف لوٹنا۔ اچھا، تو اگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی نہیں سنتے اور پہلا قدم قریبی رشتوں کو بہتر بنانا ہے، تو اگلا قدم کیا ہے؟ کیا بس اتنا کافی ہے؟ یہیں پر مصنف ایک ایسا بنیادی سوال اٹھاتی ہیں جو میرے خیال میں اس پوری گفتگو کا رخ بدل دیتا ہے۔ جی، اور وہ سوال اتنا سیدھا اور گہرا ہے کہ انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ پوچھتی ہیں، آپ یہ سوچو کہ آج تک کون سا ایسا آدمی ہوگا جس کی اطاعت آپ کریں گے؟ یہ سوال صرف اس خط کے مخاطب سے نہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک سے ہے۔ صحیح۔ ذرا سوچیں، ہماری زندگی میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جس کے علم، تجربے اور نیت پر ہمیں اتنا بھروسہ ہو کہ ہم اس کی بات آنکھ بند کر کے مان سکیں؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ ہم مشورہ سب سے لیتے ہیں، گوگل سے، دوستوں سے، ماہرین سے، لیکن اطاعت، یہ لفظ ہی آج کل بہت بھاری لگتا ہے۔ جی، یہ تو مکمل سپردگی کا تقاضا کرتا ہے، اور ہم تو ہر چیز پر سوال اٹھانے کے عادی ہیں۔ بالکل۔ اور مصنفہ اسی اطاعت کے تصور کو کھولتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ کوئی غلامی نہیں بلکہ کامیابی کی کنجی ہے۔ وہ اس کے دائرے بتاتی ہیں۔ دائرے؟ جی، جو زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہیں۔ مثال کے طور پر علم کے لیے کہتی ہیں، استادوں کا حکم نہ مانا جائے تو علم کہاں سے ملے گا؟ اچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ علم صرف معلومات اکٹھی کرنے کا نام نہیں، یہ استاد کی رہنمائی اور اس کے سامنے جھکنے کا نام ہے۔ صحیح، یعنی آپ دنیا کی بہترین لائبریری میں بیٹھ جائیں، لیکن اگر استاد کی بات ماننے کو تیار نہیں تو علم آپ کے اندر نہیں اترے گا۔ بالکل، اور پھر یہی اصول روحانی راستے کے لیے بھی بیان ہوا ہے۔
اللہ کے راستوں پر چلنے کے لیے مشائخ کا حکم ماننا پڑتا ہے۔ یعنی روحانی ترقی بھی کوئی ڈو اٹ یور سیلف پروجیکٹ نہیں ہے؟ جی نہیں۔ اس کے لیے بھی کسی صاحب نظر کی رہنمائی اور اس کی اطاعت ضروری ہے۔ جی، اور پھر اس دائرے کو مزید وسیع کر کے عمومی زندگی پر لاگو کیا گیا ہے کہ والدین، استاد، شیخ، کوئی بھی بزرگ ہو سکتا ہے جس کا حکم مانا جائے۔ یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ زندگی کے مشکل راستوں پر اکیلے چلنا آپ کو مزید تھکا دیتا ہے۔ صحیح۔ اطاعت ایک سہارے کا کام کرتی ہے۔ جب آپ کسی تجربہ کار شخص کی بات مان کر چلتے ہیں تو آپ کا آدھا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ اب راستے کی ذمہ داری صرف آپ پر نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ تحریر میں یہ نہیں کہا گیا کہ کسی کی بھی اطاعت شروع کر دو، بلکہ کہا گیا ہے کہ پہلے کسی حکم دینے والے سے حکم لے۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ رہنما کو تلاش کرنا، اس کا انتخاب کرنا، یہ خود ایک بہت بڑا اور شاید سب سے اہم کام ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ تلاش ہی آدھا سفر ہے، اور اسی تلاش کے بعد رہنما کا حقیقی کردار سامنے آتا ہے۔ اچھا؟ جی، مصنف کے الفاظ میں ایک رہنما کا ہونا اشد ضروری ہے۔ اشد ضروری؟ جی، یعنی اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ اور پھر وہ بتاتی ہیں کہ اگر رہنما نہ ہو تو سفر کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اور وہ انجام کیا ہے؟ تحریر کے الفاظ اتنے گہرے ہیں، یہ آج کے دور کی تصویر کشی کرتے ہیں۔ سفر بھی ہوتا جائے گا، خوف بھی طاری ہوتا رہے گا، اور بددلی بھی قائم رہے گی۔ یہ کیفیت تو جیسے ہمارے زمانے کا خلاصہ ہے۔ ہم سب بھاگ رہے ہیں، کیریئر میں، رشتوں میں، زندگی میں سفر ہو رہا ہے، جی، لیکن ایک انجانا خوف ساتھ رہتا ہے کہ کہیں غلط راستے پر تو نہیں۔ بالکل۔ اور ایک بددلی، ایک بے کیفی کہ اتنی محنت کے بعد بھی وہ سکون کیوں نہیں مل رہا جس کی تلاش ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ معلومات رہنمائی کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک۔ ہمارے پاس گوگل ہے، یوٹیوب ہے، ہزاروں کتابیں ہیں، لیکن یہ سب معلومات ہیں، یہ رہنما نہیں ہیں۔ تحریر میں جو جملہ ہے کہ رہنما صاحب امر ہوتا ہے اور اطاعت امیر سے راستے طے ہوتے ہیں، وہ اس فرق کو واضح کرتا ہے۔ صاحب امر یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ون ود اتھارٹی؟ بالکل، صاحب امر کا مطلب ہے ایک ایسی اتھارٹی جو صرف مشورہ نہیں دیتی۔ اچھا۔ مشیر آپ کو 4 راستے بتا کر کہے گا کہ جو اچھا لگے چن لو، لیکن صاحب امر یا رہنما آپ کو بتاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا راستہ، اس پر چلو۔ واہ! اس کے پاس وہ علم، تجربہ اور بصیرت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ حکم دے سکتا ہے۔ اور جب اس امیر کی اطاعت کی جاتی ہے تبھی راستے طے ہوتے ہیں، ورنہ انسان مشوروں کے جنگل میں صرف دائروں میں گھومتا رہتا ہے، کبھی ایک راستہ پکڑتا ہے، کبھی دوسرا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رہنما صرف ایک مشیر نہیں بلکہ ایک طرح سے کمانڈر ہے۔ وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے اور آپ اس پر مکمل اعتماد رکھتے ہوئے چل پڑتے ہیں۔ جی، شاید یہی اعتماد ہے جو اس خوف کو ختم کرتا ہے اور بددلی کو امید میں بدلتا ہے۔ جی، اور یہ اعتماد تبھی پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی ایسے شخص کو تلاش کریں جس کے بارے میں تحریر میں 2 شرائط بتائی گئی ہیں۔ کون سی 2 شرائط؟ ایک ایسا انسان تلاش کریں جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو اور جس کا حکم ماننے کے لیے آپ تیار ہوں۔ یہ دونوں شرائط بہت اہم ہیں۔ پہلی، اس کا علم اور تجربہ آپ سے واضح طور پر زیادہ ہو۔ ٹھیک۔ اور دوسری، جو شاید زیادہ مشکل ہے، آپ کا دل، آپ کی انا اس کی بات ماننے پر آمادہ ہو۔ یعنی یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، آپ کو بھی خود کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک تو گفتگو بہت گہری، روحانی اور فلسفیانہ سطح پر چل رہی ہے۔ رہنما، اطاعت، صاحب امر۔ لیکن جیسے ہی میں یہ سوچتا ہوں، تحریر اچانک ایک ایسا موڑ لیتی ہے جو مجھے ہر بار حیران کرتا ہے۔ جی، آخر میں لکھا ہے BCom میں پاس ہونے کے لیے دعا، اس کے بعد آپ MBA کریں گے یا سروس؟ یہ سوال اس پوری گفتگو سے کیسے جڑتا ہے؟ یہ تو بالکل دنیاوی، عملی اور روزمرہ کا معاملہ ہے۔ اور یہی اس تحریر کی خوبصورتی اور عظمت ہے۔ اچھا؟ یہ سوال اس بات کا ثبوت ہے کہ روحانیت اور عملی زندگی 2 الگ الگ کھانے نہیں ہیں۔ ایک حقیقی رہنما صرف آپ کو جنت اور دوزخ کے قصے نہیں سناتا، بلکہ وہ آپ کی تعلیم، آپ کے کریئر اور آپ کے روزمرہ کے فیصلوں میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ واہ! یہ سوال پوچھ کر مصنف یہ بتا رہی ہیں کہ جس اطاعت اور رہنمائی کی ہم نے اتنی لمبی بات کی ہے، اس کا اطلاق آپ کے BCom کے امتحان اور اس کے بعد MBA یا نوکری کے فیصلے پر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے آسمان کی باتوں کو زمین پر اتارنے جیسا ہے۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ دین و دنیا الگ نہیں ہے۔ بالکل۔ آپ کا رہنما آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں بھی مدد دے گا کہ آپ کی شخصیت اور حالات کے مطابق آپ کو MBA کرنا چاہیے یا نوکری۔ یہ تو بہت ہی جامع اور مکمل تصور ہے رہنمائی کا۔ جی بالکل، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اطاعت اور رہنمائی کا اصول زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہے۔
اگر آپ نے کسی کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا ہے تو پھر آپ کی زندگی میں تضاد ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ مسجد میں کچھ اور ہوں اور دفتر میں کچھ اور۔ آپ کے روحانی اصول اور عملی فیصلے ایک ہی سمت میں آ جاتے ہیں۔ ہم اس سے زندگی میں ایک ایسی ہم آہنگی اور سکون پیدا ہوتا ہے جس کی تلاش میں انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو سفر کچھ یوں بنتا ہے۔ ہم نے ایک عام سی بے چینی اور احساس کمتری سے بات شروع کی، جی، پھر ہم نے اس کی ایک غیر روایتی تشخیص دیکھی، یعنی بزرگوں اور حکمت کی بات نہ ماننا۔ صحیح۔ اس کے حل کے طور پر اطاعت کا تصور سامنے آیا، لیکن یہ اطاعت کسی مستند رہنما کی ہونی چاہیے۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ یہ رہنما صرف روحانی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی آپ کا ہاتھ تھامتا ہے۔ اور اس کا حتمی تجزیہ یہ ہے کہ یہ تحریر فرد کو اپنی ذمہ داری قبول کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی ناکامیوں اور پریشانیوں کا الزام حالات یا دوسروں پر ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اصل کام خود احتسابی ہے۔ اور اس خود احتسابی کا پہلا قدم یہ تسلیم کرنا ہے کہ میں سب کچھ نہیں جانتی، مجھے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس اعتراف کے بعد خلوص نیت سے کسی قابل اعتماد رہنما کی تلاش شروع کی جائے۔ اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اس تحریر میں ایک ایسے انسان کو تلاش کرنے کا کہا گیا ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو اور جس کا حکم ماننے کے لیے آپ تیار ہوں۔ جی، آج کے دور میں جہاں الگوریدم ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا دیکھنا ہے، سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے جینا ہے، اور ہر شخص خود ایک اتھارٹی بنا ہوا ہے، ایسے حقیقی صاحب امر کو پہچاننے کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہمیں مل بھی جائے تو کیا ہماری انا اس کی اطاعت کے لیے تیار ہوگی؟